بلے شیرہ بلے بلے زندہ باد زندہ باد. اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم سالانہ امام احمد رضا کانفرنس میں موجود ہیں اور عاشق جو ہے نا وہ عاشق وہ ہر بات میں لذت لیتے ہیں، وہ فراق ہو یا وصال ہو، وہ انعام ہو یا امتحان ہو، وہ ہر لحاظ میں جو ہے نا وہ مزے لیتے ہیں. اور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے، میں بتانے لگا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں جب پہنچنے والے عاشقوں کی صورتحال کیا ہے. خواجہ غلام فرید جب حج پر جا رہے نا تو رستے میں ڈاکو پڑ گئے. جب رستے میں ڈاکو آئے نا تو انہوں نے خواجہ صاحب کو لوٹ لیا اور صاحب ظاہر ہے انہوں نے ہاتھ بھی باندھے، ٹھڈے بھی مارے، سارا کچھ کیا. تو خواجہ صاحب نے کہا بھائی اب تم نے ہمارا سامان رسد سارا کچھ لے لیا ہے، جو کچھ پاس تھا زادے راہ وہ بھی لے لیا ہے، تو اب ہمیں یہ بتاؤ کہ تم تو یہ سارے رستوں سے واقف ہو، یہ بتاؤ کہ مدینہ پاک شارٹ کٹ رستہ کون سا جاتا ہے. تو بہت لمبا رستہ تھا جو جاتا تھا، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں پہاڑی ہے، اس سے دائیں مڑ جائیں، آگے چلے جائیں گے تو سامنے پہاڑی اتریں گے، آگے وادی طیبہ شروع ہو جائے گی. تو حضرت خواجہ غلام فرید نے ان کی بات سنی اور جب چل پڑے نا تو ایسے ہی جب دائیں بائیں مڑے تو سامنے گھاٹی اترے تو سامنے مدینہ پاک آ گیا. تو خواجہ غلام فرید نے سارا کچھ وہیں سامان رکھا، سیدھا حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور کہا تیرے بدوی مریندے ہیں، لٹیندے ہیں، کٹیندے ہیں. تیرے بدوی مریندے ہیں، لٹیندے ہیں، کٹیندے ہیں، پر جھٹ تیرے کون مدینے پہنچیندے ہیں. تو عاشق جو ہے نا عاشق یہ ہر بات میں لذت لیتے ہیں. ہاں جی، اس کی لذت لینے کا یہ مثال ہے کہ جب امیر المجاہدین کو اتارا گیا نا سیڑھیوں سے تو گھسیٹ کر لے کے جا رہے تو وہ پریشان آگے پیچھے جناب بچو ہٹو، تو بابا جی مسکرا رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب رضوی صاحب آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ فرمایا جنہ واسطے تسی میں نو گھسیٹ رہے ہو وہ تو تانوں نہیں بیکھ رہا ہے، جنہ مالکہ واسطے میں گھسیٹا جا رہا ہوں میں نو بیکھ رہا ہے. اور عاشق جو ہے نا وہ ہر بات میں لذت لیتے ہیں، لیکن کیسی احتیاط سے لذت ہمارے امام نے لی ہے. جب ہمارے امام پہنچے نا حضور کی جالیوں کے سامنے اور سامنے نظر پڑی جی تو پھر کہنے لگے پیش نظر وہ نو بہار. یہ ہے عاشقوں کی لذت لینے کا مزہ. گل بھی پوری کر دیتی، اپنا اندر بھی کھول دیتا، لیکن گل جائیں بائیں تھڑکن نہیں دیتی. اے ہے عاشقوں دی مثال. گل بھی پوری کر دیتی، سمجھن والے سمجھ دین کی کیا، لیکن تھڑکن بھی نہیں دیتا. ہاں جی، بھریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھیا. ہاں جی، اعلیٰ حضرت نے کی کیا، اے ہے عاشق لذت لین دی. تو پوری گل آئی نا سامنے، کیا پیش نظر وہ نو بہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار. اپنی بے قراری دس دیتی. بھئی میں کتنے پہنچا کھڑے، بھئی احمد رضا کہڑے مقام سے پہنچا کھڑے، کیا پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے روکیے، سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. اور امام احمد رضا نے یہ بات آخری کیوں کی ہے؟ یہ آخری بات ہے نا، پیش نظر وہ نو بہار، اس کے بعد آگے بچتا ہی کچھ نہیں. ہاں جی، تو یہ آخری بات کیوں کی ہے؟ یہ آخری بات اس لیے کی ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے نا تو حضور جب واپس آئے تو حضور حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن نبیہ اور ہلال بن امیہ حضور ان کے ساتھ ناراض ہو گئے کیونکہ یہ حضور کے ساتھ تبوک میں نہیں گئے. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ ان کے خلاف کیوں باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا یہ حضور کی سنت ہے، جو میدان میں نہ نکلے اس سے ناراض ہونا، یہ حضور کی سنت ہے. اور یہ ہمارے شاہ صاحب شہزادے پڑھ رہے تھے تو میں اس کی جناب آگے تشریح کر دوں، انہوں نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا. تو یہ پڑھ رہے تھے تو حضرت کعب بن مالک حضور کی بارگاہ میں آ گئے. حضور نے فرمایا کعب کیوں نہیں آئے تم تبوک؟ کہا یا رسول اللہ بڑیاں گلاں آندیاں، میں بڑا شاعر بھی ہاں، بڑا مننا ترنا گل باز بھی ہاں، لیکن تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے.
فصحا عرب کے کیا یا رسول اللہ بڑی گلانیاں لیکن تواڈے نال کوئی گل نہیں, سچی گل ہے, سستی ہو گئی. حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ, تواڈا فیصلہ اللہ کرے گا. اعلیٰ حضرت نے آخری بات کیوں کی؟ صحابہ کی سنت ہے. ایک دن میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت بلال کو بھیجا. ہاں جی, حضرت بلال کو بھیجا حضور نے. فرمایا بلال جاؤ کعب بن مالک کے دروازے پر دستک دو, مرارہ بن ربیعہ کے دروازے پر دستک دو, اور ہلال بن امیہ کے دروازے پر دستک دو, اور جا کر ان سے کہو کہ اپنی بیویاں میکے بھیج دیں, اپنی بیویاں گھروں سے بھیج دے, اپنے میکے بھیج دے. اب یہ آخری بات کرنا حضور کی بارگاہ میں. عاشقوں کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. جب حضرت کعب بن مالک کا دروازہ کھٹکھٹانا تو لب کے دروازے کی طرف ہو سکتا ہے کوئی جاں فضا بات آئی ہو, کہ ہو سکتا ہے حضور کی در سے معافی آئی ہو. جب دیکھا تو بلال کھڑے اور خوش ہوئے اور کہا, حضرت بلال نے کہا حضور فرماتے ہیں اپنی بیویاں میکے بھیج دو. تو حضور کی یہ بات سن کر پریشان نہیں ہوئے اور خوش ہوئے. کہا بلال پوچھ کر آؤ حضور سے کہ طلاقیں دے کے بھیجنی ہے یا ویسے ہی بھیج دینی ہے. نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نصارہ مرگا. یہ ہے حضور کی بارگاہ میں آخری بات کر دینی. کیا مالکاں کو پوچھو اے رکھیے تواڈے نام تے ہوئیاں, تسی دسو انہاں نوں ہنے بھیجنا یا ایویں بھیجنا یا طلاقیں دے کے بھیجنا. حضرت بلال دوڑے حضور دی بارگاہ میں, کیا یا رسول اللہ کعب عرض کر دیں کہ طلاقہ دے کے بھیجنا یا ہمیں؟ حضور نے فرمایا نہیں ویسے ہی بھیجنی ہے, ویسے طلاقہ دے کے نہیں بھیجنی ہے. ہاں اے حضور دی بارگاہ میں آخری گل کر دینا. اعلیٰ حضرت نے بھی تاں کیا پیش نظر وہ نو بہار, ہاں بے قرار اور روکیے سر کو روکیے. ہاں تو یہی تو امتحان ہے. اے ہے امام احمد رضا دی شان. اور امام احمد رضا جدو آج کل کہے نا, اور امام صاحب نے دولت المکیہ لکھی 8 گھنٹے چ لکھی, اجمی عالم ہوئے اور سارا کتب خانہ بھی جناب بریلی چ پیا ہوئے. ہیں جی, سارا کتب خانہ بھی بریلی چ پیا ہوئے اور جناب او کمن دلائل دیو. اعلیٰ حضرت فرماندے میں وضو کیتا, بلکہ میں غسل کیتا, پھر میں خوشبو لگائی بخار دی حالت ہے, کہنے پھر میں وضو کیتا, پھر میں حرم مکہ چ آ گیا, کہنے میں سامنے کعبے دے دروازے دے سامنے بیٹھ گیا, کہنے میں قلم اٹھایا, کہنے جدو میں نگاہ اٹھائی نہ تے حضور کعبے دے دروازے دے سامنے جلوہ گر, کہنے حضور دے دائیں جانب مولا کائنات جلوہ گر, اور کہنے بائیں جانب حضرت غوث اعظم جلوہ گر. کہنے اعلیٰ حضرت کو کس نے پوچھا سو کتاب لکھی کس طرح؟ انہاں کیا حضور فرماندے رہے, کدی حضور فرما کے مولا کائنات دی طرف دیکھ کے مسکران دے, کہنے میں درج کر لیندہ, کدی حضور فرما کے حضرت غوث اعظم کی طرف دیکھ کے مسکران دے تے میں درج کر لیندہ. کہنا حضرت امام محمد رضا فرماندے حضور فرماندے رہے میں کتاب لکھتا رہا, پوری کتاب بن گئی. اس دا مطلب ہے کہ جنہیں حضور دی زیارت کرنی نا وہ اعلیٰ حضرت دے لکھے ہوئے انہاں الفاظ میں پڑھے تے اور تصور کرے کہ حضور نے ہے لکھا ہے. یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. کیونکہ اس قلم دے اندر جڑا کرتاس اتریا وہ اعلیٰ حضرت اتاریا, اور اعلیٰ حضرت بھی آنکھ جو دیکھ رہی تو پھر اعلیٰ حضرت دیکھیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. بس جس نے دیکھنا وہ دیکھے, ان الفاظ ہوتے کہ حضور بیان فرما رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں. پھر لگاؤ نعرہ ایک دفعہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ